کبھی تو مختارہ مائی سے بکواس کروائی، کبھی یوسف زئی سے کہنے کی جسارت کروائی، اور کبھی دین کو بدنام کرنے کے لیے آسیہ ملعونہ کو میدان میں لے کر آئے۔ یہ کیوں نہیں ہمارے اداروں کو سمجھ آتی؟ یہ کیوں نہیں ہمارے مسلمانوں کو سمجھ آتی؟ اور ایک طرف تو یہ مفتی صاحب کو اتنا اچھالا گیا، اور دوسری طرف ملالہ یوسف زئی نے جو ہرزہ رسائی کی، جو اپنی زبان درازی کی، اسلام کے مطابق میں شادی کو ناپسند کرتی ہوں، پارٹنرشپ کو پسند کرتی ہوں، کیا اس کے بارے میں تو کسی کی زبان نہیں بولی، اس کے بارے میں کسی کا بیان نہیں آیا، اس کی کس نے تردید کیا؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس بچی نے کس کی توہین کی ہے؟ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی سنت کی توہین کی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کی ہے، صحابہ کی سنت کی توہین کی ہے، اور آج تک جتنے بھی اہل علم دنیا میں آئے سب کی توہین کی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں، پیغمبر کی حدیث نے کیا فرمایا نکاح کے بارے میں؟ اس کی تکفیر کی ہے، اس کا انکار کیا ہے، اس کے اوپر تان کیا ہے، اس کے اوپر تشنیع کی ہے۔ اس کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، اور ایک طرف ایت کا انکار، قرآن کا انکار، شریعت کا انکار، دین کا انکار، اسلام کا انکار۔ خدا را اپنی زبان کو لگام دے اور اس کو سوچے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا ملالہ نے یہ جو زبان درازی کی ہے یہ اس نے اپنی مرضی سے کی ہے؟ اس کے پیچھے کتنے یہودی ہیں، کتنے عیسائی ہیں، کتنے اسلام دشمن ہیں، اور اس نے کیوں یہ کہا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ اس کی تفتیش کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کیوں یہ کہا ہے؟ اور اسلام دشمنوں نے اسلام دشمنی کے نتیجے میں کبھی تو مختارہ مائی سے بکواس کروائی، کبھی یوسف زئی سے کہنے کی جسارت کروائی، اور کبھی دین کو بدنام کرنے کے لیے آسیہ ملعونہ کو میدان میں لے کر آئے۔ یہ کیوں نہیں ہمارے اداروں کو سمجھ آتی؟ یہ کیوں نہیں ہمارے مسلمانوں کو سمجھ آتی؟ کیا دین کو بدنام کرنے کے لیے آپ حصہ دار بننا چاہتے ہیں؟ دین کو بدنام کرنے کے لیے آپ کی کیا پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ؟ خدا کے لیے اس قسم کی باتیں کرنے سے اپنے دین کا نقصان مت کریں، اور یاد رکھو یہ دین کا نقصان نہیں ہوگا، یہ آپ کا نقصان ہوگا، آپ کی نسلوں کا نقصان ہوگا۔ ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آج پارلیمنٹ میں اگر ہنگامہ آرائی ہو، مچھلی بازار لگ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو گھریلو معاملہ ہے، یہ تو ہمارے ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو کیا علماء کے اندر اگر کوئی اختلاف ہو جائے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ کیا غیروں کی سازش ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی علماء کے گھر کا معاملہ ہے، علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو اس میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی کہ جس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے۔ تو اس لیے ہم جو مسلمان ہیں اگر دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو دین کے بدنام کرنے میں تو کم از کم ہم شامل نہ ہوں۔